أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ناظرین، آج کی ٹرانسمیشن کا ہم آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں یہ مبارک مہینے کی قدر کرنا اور اس روزے کی حفاظت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ناظرین، جیسے کہ کل میں نے بات کی تھی کہ ہمیں اب رواج کم ہو گیا ہے کہ نیبرز اپنے گھر پہ کچھ دیں، تو وہ ہم نے بات کی تھی اور میں اب کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ہم کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں. آج مجھے ایک میسیج آیا تھا کہ ہم حق پہ بات کریں اور روز ایک نیک کام پہ بات کریں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے ناظرین. میں آپ کے یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ہماری ٹرانسمیشن کتنے دیکھتے ہیں آپ، بہت غور سے دیکھتے ہیں، ہمارے سیگمنٹ جتنے ہوتے ہیں آپ بہت غور سے دیکھتے ہیں، تبھی آپ سوال کرتے ہیں. اور ایک چیز مائنڈ میں آپ رکھیے گا کہ کبھی بھی آپ کوئی بھی بات کریں گے یا کوئی سوال کریں گے تو اس کا میں یا میری ٹیم کبھی بھی برا نہیں مانیں گے. کیونکہ آپ ہمارے لیے بہت اہم ہیں. آپ قیمتی ٹائم نکال کے ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، تو اوبویسلی اگر آپ کوئی بھی بات کریں گے ہم سے تو وہ ہمارے لیے بہت اہم والی ہوگی. اور ہم بات کر رہے ہیں کہ دن میں انسان جب بھی باہر نکلتا ہے کوئی ایک کام کرنا ہے، اس نے وہ یہ کرنا ہے کہ ایک نیکی کرنی ہے. اور نیکی کیا کرنی ہے کہ آپ کی جتنی توفیق ہو آپ کسی کو کچھ پیسے دے سکتے ہیں، آپ کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں. رمضان المبارک ہے تو آپ کسی کو سحری کرا سکتے ہیں، افطاری کرا سکتے ہیں. اور یہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایک جس طرح سے ایک ذمہ داری ہوتی ہے نا ہماری، جیسے ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں سب بندوں کے سارے ممبرز کی ایک نہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طرح سے ہماری زندگی میں ایک ذمہ داری ہمیں رکھنی ہے ضرور. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ہم چلتے ہیں. ہماری ہوسٹ ہیں طیبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن بہت میں. شکریہ. ماشاءاللہ سے مجھے یہ بتائیں کہ ہم بات کر رہے ہیں ایک ذمہ داری کی. جیسے کہ آپ کو ہی پتہ ہے طیبہ کہ ہم گھر کے بھی جتنے ممبر ہوتے ہیں، چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں، بھائی ہو بہنوں، سب کی ایک ایک ذمہ داری ہوتی ہے. گھر میں آپ کی کیا ذمہ داری؟ کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ ایک ٹرانسمیشن کر رہی ہیں، پھر آپ جاب بھی کرتی ہیں، تو آپ کی گھر میں کیا ذمہ داری؟ کیا کچن آپ نے دیکھنا ہے یا ہوتا ہے نا کہ لنچ کرنا ہے، ڈنر کرنا ہے؟ کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ میری ذمہ داری افطاری بنانا ہے، کیونکہ مجھے افطاری جو کہ بنانا ہے، مشکل کیونکہ کام ہے نا، بہت ایزی کام ہے اور اچھا مجھے ایزی بہت کام. اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ تو اچھی بات ہے. دیکھ لیں ڈفرینٹ ڈشز ٹرائی کرنا، ڈفرینٹ جو ہے وہ نئی نئی ڈشز کو جو ہے وہ ایکسپلور کرنا، پھر گھر والوں سے تعریفیں سمیٹنا. لیکن برتن دھونے سے مجھے بہت چڑ ہے. تعریفیں سمیٹنا مین ریزن یہی ہے کیونکہ رمضان کی رونقیں ہی دسترخوان سے ہے، اور دسترخوان کی رونق ہی ماشاءاللہ سے خوبصورت سے افطاری سے ہے. تو روز روز نئی ڈشز ٹرائی کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن برتن دھونے سے مجھے بہت چڑ ہے. یہ سنڈریلا برتن دھونے سے بہت چڑتی ہے. اوکے، صحیح سے. لیکن یہ ناظرین دیکھیں اچھی بات ہے کہ ہماری بہنوں کا، ماؤں کا جذبہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے وہ ہمارے لیے سارا اہتمام کرتی ہیں دسترخوان کا، اور یہ جو بہت اچھی بات ہے. برتن کی کوئی بات نہیں، برتن آپ نے میرے خیال کسی دوسری بہن پہ دے دی ہوگی یا امی پہ دے دیا ہوگا کچھ اس طرح کا. میں خود ہی ہوں تو مجھے ہی کرنا پڑتا ہے. اچھا، آپ اکیلی سنگل سسٹر ہیں؟ نہیں، میری سسٹرز اور بھی ہیں. اچھا، لیکن اپنے اپنے گھر کی. ہاں بالکل. اوکے، چلیں اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے سحری بنانے کی، اور کبھی کبھی ہمیں بھی کھلا دیے کریں منگا کے. انشاءاللہ، کیوں نہیں بلال بھائی. بالکل. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں ہم اپنے مہمان کی جانب. اور ہماری ٹرانسمیشن کا خوبصورت آغاز کیا ہے قادری محمد ارسلان نے. السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز میں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. جی، ہمارے ساتھ آج کے جو ہمارے خوبصورت سے مہمانان موجود ہیں، اس خوبصورت سی سحر رمضان کی ٹرانسمیشن کو رونقیں بخشنے کے لیے ہم انہیں متعارف کروائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مہوش مصطفیٰ، جو کہ جنرل فزیشین بھی ہیں اور ان کے ایک آرگنائزیشن بھی ہے
آرگنائزیشن میں ماشاءاللہ سے کیئر فار ایوری ون کے نام سے آرگنائزیشن ہے ان کی, اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح سے یہ اپنی آرگنائزیشن رن کرتی ہیں, بہت ہی اچھی ڈاکٹر ہیں. انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. بہت بہت شکریہ مہوش مصطفیٰ, پروگرام میں تشریف لائیں. خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام سحر رمضان میں. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی اچھی محفل میں انوائٹ کیا. ماشاءاللہ جس ماشاءاللہ جس طرح سے مہوش نے آپ کو انٹروڈکشن دیا تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں ٹرانسمیشن ہی آپ سے شروع کرنی چاہیے. کتنی اچھی آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں. چلیں ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی ایک اور ہمارے مہمان موجود ہیں جناب محبوب عالم صاحب, جو کہ ایریا مینیجر ہیں اسٹیٹ لائف تکافل کے. انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ ماشاءاللہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. سر کل کہاں تھے, آپ کو ہم نے مس کیا کل. آپ اصل میں تھوڑی تھکاوٹ ہو گئی تھی, کنٹینیوسلی 4 دن آپ کے ساتھ رہا, تو چونکہ دوسرے مصروفیات بھی ہیں, جاب کے بھی صبح جانا ہوتا ہے ہمیں, تو اسی وجہ سے میں نے کہا چلیں ایک دن ریسٹ کر لیتے ہیں. پھر آپ سے کل مس کیا میں نے پروگرام, لیکن گھر پہ بھی پروگرام آپ کا دیکھا ہم نے کل. اچھا, کیونکہ اب دل ایسا لگ گیا ہے اس پروگرام سے, بنو یوتھ کی آواز سے ایسی ماشاءاللہ ریلیشن شپ ہو گئی ہے کہ اس کے بنا بے چینی سے رہتی ہے. کل نہیں آ پایا, لیکن کل میں آپ کے ساتھ ضرور تھا رات میں. لیکن یہ آپ لوگ کی محبت ہے کہ جب جب آپ ٹرانسمیشن میں نہیں آتے تو آپ ہمیں دیکھ کے اپنی یادیں پوری کر لیتے ہیں. ایسے ہی محبت ہے آپ. بالکل. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. ہمارے ساتھ جو ہمارے اگلے مہمان موجود ہیں, ان کی باتوں سے ہم بہت ہی مستفید ہوتے ہیں. ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز مذہبی اسکالر ہیں جناب مفتی معین بیگ مجددی صاحب. انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. سر بہت شکریہ تشریف لائے, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ کی طبیعت حضرت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آج تو فریش محسوس ہو رہا ہے آج الحمدللہ, کیونکہ آپ کے ساتھ ڈھیروں دعائیں ماشاءاللہ سے, آپ کو اسکرین پہ جتنے بھی دعائیں, آپ سب کی محبت ہیں. بالکل آمین ماشاءاللہ. اور اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے طیبہ ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت نعت خوات ہوتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے ہمیشہ الحمدللہ ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز بھی کرتے ہیں اور اپنی آواز سے اس کو اور بھی چمکاتے ہیں. تو کیا خیال ان کی آواز شامل کریں گے؟ سید مصباح الحق شاہ صاحب, جن کی آواز بہت ہی خوبصورت ہے, تو انہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا جو شرف حاصل ہوگا انشاءاللہ. آپ سب کی سماعتوں کی نظر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلی علیہ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی, ہاں میرا نبی ہے, ہاں میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے. تو عیسیٰ بھی ہے موسیٰ بھی ہے, پر احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے. مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے. مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر, اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے.
اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منصوب جس سے ورفعنا لک ذکرک اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منصوب جس سے ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہاں میرا نبی ہے ہاں میرا نبی ہے مزمل و یاسین و مدثر تو طٰہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا مزمل و یاسین و مدثر تو طٰہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہاں میرا نبی ہے ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے آمین سم آمین اور ناظرین اب ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے توبہ کرنا اور ناظرین جیسے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس رمضان المبارک میں وہ نیکی کرے قرآن پاک پڑھے زیادہ سے زیادہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس مہینے میں اپنی مغفرت فرما لیں لیکن آج ہم یہ پوچھنا چاہیں گے ہمارے جو اسکالر ہے ہمارے ساتھ ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے کیا توبہ جب ہوتی ہے تو ہمیں کس طرح سے پتہ چلتا ہے کیا اللہ نے ہمیں معاف کر دیا کیا نہیں معاف کیا ہمیں آج انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان اللہ یحب التوابین صدق اللہ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرما رہا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے تو یہاں سے ایک حکم مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا طرف سے ایک ہمیں ایک بہت واضح اشارہ مل رہا ہے کہ توبہ کرنا ایک عبادت ہے بیسیکلی عبادت ہے تو جو کچھ عبادت ہوتی ہے تو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں اصول اور ضوابط ہوتے ہیں جیسے کہ ایک روایت میں ملتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جا رہے تھے راستے میں عشت کر رہا تھا استغفر اللہ پڑھ رہا تھا تو حضرت علی نے پوچھا کہ کیا کرتا ہے بولے استغفار پڑھ رہا ہوں بولے استغفار کرنی ہے تو یہاں سے کر جبکہ حضور صاحب نے فرمایا کہ حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں انسان توبہ کرے اور اللہ سے رجوع کر لے تو یقیناً اس توبہ کا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پسند ہے اللہ تعالیٰ کو توبہ دیکھیں نا اس کی شرائط جو پہلے تو شرائط بڑی امپورٹنٹ ہے اس کی نا اللہ جو توبہ کی جا رہی ہے نا دیکھیں تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ دل سے اس کی ندامت ہونی چاہیے بے شک بے شک وہ جو آپ جس کے لیے توبہ کر رہے ہیں وہ توبہ آپ کو پتا ہو کہ آپ اس چیز کے بارے میں توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ وہ نہ کرنے کا عزم مصمم یعنی کہ پکا ارادہ ہو کہ میں وہ دوبارہ نہیں کروں گا تو وہ توبہ اللہ کے یہاں مقبول ہے بے شک اور اسی کی طرف ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو وہ یقین ایسا ہے کہ جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے لیکن اسی توبہ کے بارے میں جو اس اصول اور شرائط کے ساتھ کی جائے اور اس نے اور مزید فرمایا بولے اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کتنا کرتا ہے تو مختلف حدیث کی کتب کے اندر ایک بہت اس نے فرمایا کہ صحابہ کو سمجھایا اسی کے لیے توبہ کی اہمیت بتائی فرمایا کہ کوئی شخص اپنا مال متا لے کے اونٹ کے اوپر ریگستان میں جا رہا ہے کسی سفر کے اوپر ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں رکا کہ آرام کرے
جب وہ اٹھا تو دیکھا اس کا جو معلوم بتا تھا کھانے پینے کی پانی سب چیز تھی وہ اونٹ غائب ہو گیا. اس نے بہت ڈھونڈا صحرا کے اندر, تو آپ تپش ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے, کوئی برداشت نہیں کرتا, راستے نکال نہیں سکتا کہیں سے. اس نے بعد بالکل تھک ہار گیا. اس نے بولا کہ اب تو میرا کوئی راستہ نہیں ہے, میرا مال متا چلا گیا, کھانے پینے کی چیزیں چلی گئی, اب میں کیا کروں. اس نے بالکل بے آس ہو گیا. اس نے بولا کہ اب تو میری موت ہے یہاں پہ, اب تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اس نے کیا کہ میں اس راستے میں سو گیا, خیال کر کے لیٹا کہ اب تو موت آنی ہے, تو میں سو جاؤں, سوتے میں موت آ جائے گی, تکلیف کم سے کم ہوگی. اب وہ سویا تھا تو تھوڑی دیر میں آنکھ کھلتی, کہ بھوک لگ رہی تھی, شدت تھی, پیاس کی شدت تھی, تو سونے بھی نہیں دیتی. جب ان کی اچانک آنکھ کھلی, وہ دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ اپنے مال متا کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. تو اس نے فرمایا دیکھو وہ شخص موت کے لیے تیار ہو چکا تھا, موت کی طرف جا رہا تھا, لیکن اب اس کو اچانک اس نے دیکھا کہ وہ اونٹ بالکل سامنے آ گیا, اس کو زندگی مل گئی, نئی زندگی مل گئی. تو بولے اس کے لیے وہ اونٹ کا ملنا کس قدر خوشی کا باعث ہے. وہ بولے اب دیکھو جس کو شخص کو اتنی خوشی ہوئی نا نئی زندگی ملنے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ بڑی ایسی چیز ہے. اور کی بڑی حدیث دیکھیں, اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. بڑی بڑی قرآن کریم کی آیت بھی ہے نا ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اتنا غفور الرحیم ہے. یا یہ الذین آمنوا, فرماتے ہیں ایمان والو, ما غرک بربک الکریم, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اے حضرت انسان, تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس رب کے ساتھ. کون سے رب کے ساتھ؟ جس نے تجھے بہترین تخلیق کیا, تجھے سنوارا, تجھے ایک بڑے ایک توازن کے ساتھ تجھے پیدا کیا. تم اس رب کے ساتھ تو دھوکے میں آ گیا ہے, تو اس طرف تو لوٹتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ بندہ لوٹے, اللہ کی طرف لوٹے, وہ اللہ کو پسند ہے. اور حدیث شریف کا مفہوم میں آپ کو اس کو سمیٹوں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. فرمایا کہ کوئی شخص کہ زمین سے آسمان تک اس کے گناہ بھر جائیں, پوری زمین اس کے گناہوں سے بھر جائے, لیکن وہ سچی توبہ کے ساتھ میرے پاس آ جائے تو میں اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دوں گا, سوائے اس کے کہ وہ شرک نہ کرے. اس نے شرک نہیں کیا ہے تو اس کے اس گناہوں کو معاف کر دوں گا. فرمایا کہ سانس کے جو ملک الموت جب آتا ہے سب سانس اکھڑنے لگتی ہے, اس سے پہلے تک بھی اگر وہ توبہ کرے گا تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے لوگوں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. شرط ایک ہی ہے, اللہ کی طرف سمجھتے ہوئے کہ اللہ ہی ہے نا. حضرت علی کھڑے ہوئے تھے مسجد نبی میں موجود تھے, ایک شخص نماز پڑھ کے دعا کر رہا, دعا کی اللہم اغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب احد غیرک. فرمایا کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. کیوں بخش دے؟ اللہ تو ایک واحد ہے جو میرے گناہوں کو بخش سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے. علی نے فرمایا دیکھو یہ شخص نے جو دعا کی ہے نا, اس نے اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں دے دیا, اب اس کی دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ, جزاک اللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں. آمین ثم آمین. اور آج کا سوال ہم اپنے سیگمنٹ میں ایڈ کرتے ہیں. ثانیہ ہمیں میسج کرتی ہیں کہ کبھی کوئی بیمار ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو, اگر اس کا روزہ چھوٹ جاتا ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم نے بہت ڈفرینٹ چیزیں سنی ہوئی ہیں کہ ہمیں ایک بندے کو کھانا کھلانا چاہیے یا روزے کے بعد ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. اب روزے کتنے رکھنے چاہیے اس کا بتائیے, یا ہمیں کتنے لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے اس کا بتائیے. انشاءاللہ اس کا جواب ہم ایڈ کریں گے اپنی ٹرانسمیشن میں تھوڑی دیر بعد. ابھی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مہوش ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بار پھر سے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور جیسے کہ میں ڈاکٹر صاحب سن رہا تھا کہ مہوش نے آپ کو اتنا خوبصورت انٹروڈکشن کروایا اور آپ ایک کامیاب ڈاکٹر ہیں, تو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن رمضان المبارک ہے تو ہم اس سے سٹارٹ لیتے ہیں. مجھے بتائیے کہ رمضان المبارک میں آپ کی کیا ایکٹیویٹی ہے, کس طرح سے اپنے رمضان گزارتی ہیں؟ رمضان المبارک میں میری جو بیسیکلی جاب کے ساتھ ساتھ میرا جو ہے وہ سوشل ورک بھی چل رہا ہوتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے کراچی سے کشمیر تک جو ہے ہماری جو سروسز ہیں وہ سوشل میں کیا کام سوشل میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک آرگنائزیشن ہے تو اس کے تھرو ہم لوگ جو ہے لوگوں تک جو ہے راشن ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, افطار ڈرائیوز ہوتی ہیں, اور جو ہے لوگوں کو جو بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں وہ پرووائڈ کرنا. اور جو خاندان عید کے کپڑے وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ان تک جو ہے وہ عید کی خوشیاں پہنچانا, وہ ہمارا جو ہے بیسیکلی موٹیو ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے کراچی, حیدرآباد, سکھر اور جیکب آباد, کشمیر, اسلام آباد, یہ سارے سٹیز آ جاتے ہیں انکلوڈنگ لاہور. اچھا ماشاء اللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ راشن کس طرح پہنچانا ہے, یہ تو ہر
کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن آپ تک لوگ کس طرح پہنچتے ہیں یہ بتائیے گا، اور آپ کیا دیکھ کے ان کو یہ راشن دیتے ہیں؟ بیسیکلی مطلب پورے سال میں تو میں اتنا زیادہ راشن کو انکریج نہیں کرتی ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک بار اگر کسی کو فوڈ پرووائڈ کریں گے تو وہ نیکسٹ ٹائم کیا کرے گا. تو بیسیکلی جو میرا کنسرن ہوتا ہے وہ ان کو روزگار پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن رمضان میں راشن دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن کی سیلریز جو ہیں وہ 20,000 25,000 ہیں، وہ راشن لیں گے تو پھر وہ عید کے کپڑے نہیں لے سکتے. تو وہ ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی کاوش ہوتی ہے ان کو سپورٹ کرنے کی. اب لوگ ہم تک جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی آتے ہیں. پھر ایک بندے کی اگر ہم نے ہیلپ کری ہے تو اس کے تھرو بھی سیکنڈ بندہ ہمارے تک پہنچ گیا کہ بھئی آپ نے ان کی ہیلپ کری تھی، تو ہم جو کنیکٹ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے اندر ہماری اسٹرکٹ ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ آیا وہ سچ بول رہے ہیں کہ ہاں بھائی رینٹ کا گھر ہے. وہ طرح کرتے ہیں میرا سوال میں اس میں ہماری ٹیم میں لوگ ہیں، ان کی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ جاتی ہیں، ان کے نمبرز یا جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں ان کی ڈیٹیلز آ جاتی ہیں. ہم بالکل باقاعدہ جو ہے وہ پراپر سرچنگ کر کے اس کے بعد جب وہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ ایک بہت نازک مسئلہ ہے، تو وہ ہم مطلب جو ہے وہ ہر کسی کو بھی نہیں دے سکتے، اس کا پھر ہمیں جواب دینا ہے نا. تو اس لیے جو ہے وہ پراپر ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ جو ہے اگر وہ بندہ بول رہا ہے کہ ہاں بھائی رینٹ کا گھر ہے تو واقعی اس کا رینٹ کا گھر ہے، یا اگر وہ بول رہا ہے کہ میری سیلری جو ہے 25,000 ہے 30,000 ہے تو وہی ہے، کوئی سائڈ بزنس تو نہیں ہے یا کوئی ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہ والی کنڈیشن ہوتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے، مطلب فائنینشلی اسٹرانگ ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم جو ہے وہ کسی چیز میں اسٹک ہو جاتا ہے تو اس کو نیڈ ہو جاتی ہے. تو ایک الگ سینیریو بنتا ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اگزامپل کہ اس کی بہت اچھی جاب ہے، اچھا وہ افورڈ کر رہا ہے سب کچھ، اس سال وہ نہیں کر سکتا، تو کیا اس پہ جائز ہوتا ہے؟ اب اس پہ دیکھیں زکوٰۃ تو ایلیجیبل نہیں ہوتی، وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پہ جو ہے ان کی راشن وغیرہ ہم دے سکتے ہیں. کیونکہ ایک بندہ اچھے طریقے سے جا رہا تھا لیکن وہ اسٹک ہو گیا، لیکن وہ کمٹمنٹ کرتا ہے کہ ہاں بھائی میں 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد میں اپنی واپس اسی کنڈیشن میں آ جاؤں گا. تو یہ ایک مطلب پازیٹیو سائن ہوتا ہے کہ چلے ہم نے ان کو مشکل وقت میں سپورٹ کیا، کیونکہ جب ہم کسی کو اٹھاتے ہیں تو اٹ سیلف ہم بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹھ رہے ہوتے ہیں ایک طریقے سے. تو ایسے لوگوں کو تو ہمیں زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے جو سفید پوش بھی ہوتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، اور جو ہے وہ خود بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھی کنڈیشن میں ہیں، اللہ کا شکر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس مہینے ہمارے جو ہے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے. جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے میڈیکل کے ایکسپینس بھی بہت زیادہ ہے. ایک بخار پہ آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کے جو ہے 5 سے 6 ہزار آپ کے کہیں نہیں گئے. تو یہی وہ کنڈیشن ہوتی ہے. اب جو فیکٹری ورکر ہے وہ کہاں سے پورا کرے گا؟ بالکل کہاں سے پورا کرے گا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا. اور ناظرین یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اگر سچ بول کے اگر آپ کچھ چیز لے رہے ہیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ تو ہو گیا آپ کی سوشل لائف، انشاءاللہ ہم آپ کے پروفیشنل پہ بھی بات کریں گے، لیکن ابھی ہمارے ساتھ ایک اور بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ موجود ہیں ہمارے جو ہے ایریا مینیجر ہیں، محبوب عالم ایریا مینیجر ہیں اسٹیٹ لائف تکافل کے. ان سے بہت ہی خوبصورت سے ایک سوال کرنا تھا. وہ سوال کیا تھا کہ تکافل کے فائدے تو انہوں نے ہمیں بتا دیے، تکافل کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ گائیڈنس پرووائڈ کر دی، لیکن یہ بتائیے گا کہ تکافل کو آپ کیا پریفر کرتے ہیں کہ آگے جا کر بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے یہ کس طرح سے جو ہے وہ مفید ہے اور کس طرح سے اس کی منصوبہ سازی کی جا سکتی ہے؟ بہت شکریہ طیبہ، آپ نے بڑا ہی اہم سوال کیا موضوع کے حساب سے. اس سے پہلے میں آج چونکہ موضوع توبہ کا ہے تو میں بھی تھوڑا سا اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پہ اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے. کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا گنہگار جس نے اپنی 100 سالہ زندگی کفر و شرک میں گزاری، جوانی کا نشہ تھا، شباب کی مستی تھی، افسری اور لیڈری کا غرور تھا، اولاد جوان تھی، سوسائٹی میں بڑی عزت تھی. اب زندگی کی شام ہو گئی، اب اولاد پرواز کر گئی، اب اس کے آنکھوں سے بینائی چلی گئی، زبان سے گویائی چلی گئی، کان سے سنوائی چلی گئی، ہاتھ کانپنے لگے، جسم لرزنے لگا. اب یہ بوڑھا گنہگار اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر کے جاتے ہوئے شرماتا ہوں. تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر کے جاتے ہوئے شرماتا ہوں. ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. وہ بوڑھا گنہگار صرف اللہ پاک کے دربار میں الحمدللہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ پاک کہتا ہے میری رحمت گوارا نہیں کرتی میں اپنے دربار سے اس بوڑھے گنہگار کو خالی ہاتھ بھیجوں. تو وہ رب کریم توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ جتنا بھی بندہ گنہگار ہے ایک بار سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جائے اور اپنے گناہ کی ندامت میں صرف الحمدللہ کہے. اللہ پاک کے دربار اس کے لیے موجود ہے. تو ہمیں اس خاص طور پہ رمضان کے بابرکت لمحات میں
ہمیں بالکل اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ پاک سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ طیبہ کہ ماشاء اللہ آپ نے جو سوال کیا، یقیناً تکافل بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے۔ دیکھیں ہر شخص اپنے فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہے صبح سے شام تک وہ محنت اسی لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے فیملی کے لیے اچھی لائف دے، ان کو بہتر مستقبل دے۔ تو تکافل ان چیزوں کا الٹرنیٹ ہے۔ دیکھیں تکافل آپ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بچت سکھاتا ہے، سیونگ سکھاتی ہے، جو کہ عین اسلامی ہے۔ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ماشاء اللہ معتبر حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ یہ پوری ایک معیشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کر دی کہ جو میانہ روی ہے، کہتے ہیں کہ حالات واقعات اور ہر وقت ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی انسان کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں، کبھی وہ بہت بری کنڈیشن میں ہو جاتا ہے، لیکن جس تکافل ان چیزوں کو دکھاتا ہے کہ جب آپ کے حالات اچھے ہوں، آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کی انکم اچھی ہو، آپ کے ہر چیز آپ کے فیور میں ہو، تو چھوٹی موٹی سیونگ آپ ضرور کریں، تاکہ فیوچر میں خدا نہ خواستہ اللہ نے کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو آپ کے فیملی اور کی ضرورتوں بآسانی پوری ہوں۔ پھر آپ کے بچے جو آج چھوٹے ہیں، کل وہ بڑے ہونے، کل وہ بڑے ہوں گے، آپ کے بچے آج 2 سال کے، کل وہ 20 سال کی ہوگی، آج آپ 35 کے، کل آپ 50 کے ہوں گے، آج آپ جوان ہیں، کل آپ بوڑھے ہوں گے، تو یہ حالات، یہ صحت، یہ انکم نہیں ہوگی۔ لیکن آپ کی بیٹی ماشاءاللہ 20-22 سال کی ہوگی، آپ کا بیٹا 15-20 سال کا ہوگا، تو اس کے لیے فنڈ چاہیے۔ آج جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں اس کو دلہن بنانے کا، آج جو خواب دیکھ رہے ہیں ان کو ڈاکٹر بنانے کا، آج آپ اس کو انجینئر بنانے کا، تو یہ سارے معاملات اس وقت ہو سکتے ہیں جب آج آپ اس کی پلاننگ کریں، آج ایک بنیاد ڈالیں۔ جب آپ بنیاد ڈالیں گے، کوئی بھی خواب دیکھنے کے لیے، تعبیر کے لیے، اس کے پازیٹیو تعبیر کے لیے آپ کو کے لیے کچھ فنڈ کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم اپنے فیملی، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، ان کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں، تو یقیناً آج ہم ان لوگوں کے لیے کوئی پلاننگ ضروری ہے۔ دنیا میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ پلاننگ سے ہو رہی ہے، ان پلان کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ جتنی بھی چیزیں تبدیلی دنیا میں آ رہی ہے، آج جو امریکہ آگے جا رہا ہے یا دوسرے جو ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، اس کے پیچھے پوری مشق ہے، پوری پلاننگ ہے، یہ آج راتوں رات نہیں ہو رہی۔ اسی طرح اگر آپ بھی اپنے بچوں کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے، اپنے بچوں کی شادی کے لیے، ان کے ایجوکیشن کے لیے کوئی پلاننگ کرنا چاہتے ہو، تکافل بہترین پلان ہے۔ مختلف چھوٹی موٹی بچت آپ کریں، سالانہ بنیاد پہ پریمیم ہمارا ہوتا ہے تکافل کا، کہ منیمم 15,000 سے اس کی شروعات ہوتی ہے سال کی۔ اگر آپ 15,000 روپے اپنے بچوں کے لیے سالانہ بچت کرتے ہیں، اگر آپ کی بیٹی 2 سال کی، کل وہ 20 سال کی ہوگی، تو ہم اس 15,000 کے بہاف پہ اگر آپ سالانہ پریمیم پے کریں گے، جب وہ 20 سال کی ہوگی تو ہم تقریباً 12 سے 15 لاکھ کی خطیر رقم آپ کو دیں گے، تاکہ بآسانی آپ اس کو عزت سکون سے رخصت کر سکیں۔ لیکن حالات جیسے بھی ہوں، بچت ایک ایسی چیز ہے ہر آڑے وقت میں، برے وقت میں آپ پہ کام آتی ہے، اور بچت دین نے بھی اس کے بارے میں کہا کہ بچت آپ کریں، اور ایک ضرورت بھی ہماری ہے، جو ایک ذی شعور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے تکافل پلان لے، تاکہ کل ان کے بچوں کی شادی کی ضرورتیں بآسانی پوری ہوں گی۔ تو میں آپ کے چینل کے توسط سے، آپ لوگوں کے توسط سے اپنے ناظرین و سامعین کو یہ گزارش کروں گا کہ تکافل کے پلان کو فوری طور پر اپنے بچوں کے لیے فنڈ کریٹ کریں، تاکہ فیوچر میں جو آپ اس کے خواب دیکھ رہے ہیں، اس کے تعبیر کے لیے سب سے ہیلپ فل آپ کے اس وقت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا، اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ناظرین کہ ہر بندے کو بچت کرنی چاہیے، وہ اس کے آگے جا کے کام آتی ہے۔ اور ہم ڈاکٹر مہوش کی طرف ایک بار پھر سے جائیں گے۔ ابھی ہم نے بات کی آپ کی پروفیشنل لائف پہ، ساری چیزوں پہ، اور کیا کیا آپ کر رہی ہیں۔ اب ہم ڈاکٹری پہ کچھ بات کر لیتے ہیں کہ اس طرح ابھی جو آپ نے سوشل کا بتایا کہ ڈاکٹرنگ اور سوشل لے کے کس طرح سے دونوں چیزیں مینیج کرتی ہیں۔ میں نے جو بیسیکلی 2014 میں جب گریجویشن کی تو اس کے بعد تو میں نے مطلب ریگولر جاب بھی کری، لیکن اب جو ہے وہ آلٹرنیٹڈ ڈیز پہ جو ہے میں مطلب ملیر میں ہاسپٹلز میں جاب بھی کرتی ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پریکٹس میں رہنا ایک اچھی بات ہوتی ہے، اور وہیں سے پھر ہم ڈفرینٹ لوگوں کو بھی جانتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، تو اس کو میں نے نہیں چھوڑا، لیکن تھوڑی بہت کم ہو گئی ہے پریکٹس، لیکن جو ہے یہ ہے کہ جاتی ضرور ہوں، اس کو اپنا لے کے ساتھ چل رہی ہوتی ہوں، اور جو ہے اس کو اپنا جو ہے ایک ٹائم ضرور رکھتی ہوں کہ ویک میں میرے 2 دن ایسے ہونے چاہیے جو میرے ہاسپٹل کے لیے ہوں۔ اچھا، ابھی صرف ویک میں 2 دن کا؟ ویک میں 2 دن۔ اچھا، صحیح، ٹھیک۔ اپ کمنگ آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہے رمضان کے حوالے سے، رمضان ڈرائیوز کے حوالے سے، افطاری کے حوالے سے، یا پھر کیا سوچا ہے کس طرح سے جو ہے اپنے آرگنائزیشن کے ذریعے سے یا کولیبریشن کے ذریعے سے کیا ایکٹیویٹیز کریں گے؟ اب جیسے بھائی نے بھی سوال کیا کہ میڈیکل کے حوالے سے آپ سوشل میں کیسے جاتی ہیں، تو سوشل میڈیکل کو سلیکٹ کرنے کا ریزن یہی تھا کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو لوگ اپنے بلز وغیرہ بھی نہیں دے پاتے تھے، تو اب وہ ہے کہ اپنے آرگنائزیشن کے تھرو ہم ان کے بلز وغیرہ پے کرتے ہیں،
اور اب آتے ہیں کہ جو رمضان میں ہماری کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں. تو رمضان میں ہماری افطار ڈرائیوز ہیں. ہر فرائیڈے کو ہماری جو ہے ایک روڈ سائڈ افطار ہوتی ہے, اور اس کے اندر ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ کولیبوریشن بھی کرتے ہیں. ایک افطار جو ہماری وہ اولڈ ایج ہوم میں ہوتی ہے, اولڈ ایج ہوم میں کہ ہم رمضان سے ہٹ کے بھی کرتے ہیں یا صرف رمضان؟ نہیں, رمضان سے ہٹ کے بھی ڈفرینٹ ڈیز بھی ہمارے آتے ہیں, تو اس کے اندر بھی ہم کر رہے ہیں. ہم ان کو بالکل بھی اکیلا نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ اولڈ ضرور ہے, لیکن جو ہے کہ میں اپنی پوری فیملی کو لے کے جاتی ہوں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, ہم افطار کرتے ہیں, ڈنر کرتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے وہ جو ہے عید کے حوالے سے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, عیدی انویلپ وغیرہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. ابھی میں 2 دن پہلے ہی کشمیر سے واپس آئی ہوں, وہاں پہ جو ہے وہ راشن وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کر کے, اب کراچی میں ہمارے راشن ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں. یہ 10ویں روزے تک جو ہے انشاءاللہ ہماری ایکٹیویٹی چلے گی, مطلب جن سٹیز کا میں نے نام لیا ان سارے سٹیز میں. تو اب فردر یہی ہے, تیاری چل رہی ہے, اور جو ہے کیا کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ کامیاب کرے. جو لوگ اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں ان سب کو ان کا اجر دے. آمین ثم آمین. اور مجھے یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ سے جس طرح سے آپ جذبے سے کام کر رہی ہیں, اور اسی طرح سے آپ ایک دائرے سے بھی کنیکٹ ہے بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ بھی, تو بتائیں ان کے ساتھ کب کنیکٹ ہوئے اور ان کے بارے میں نئی یوتھ کو لے کے کیا کہنا چاہیں گے؟ بنو یوتھ کی آواز تو میں یہ بولتی ہوں کہ اگر میں آج یہاں موجود ہوں تو شاید بنو یوتھ کی آواز کی وجہ سے ہی ہوں, اور یہاں نہیں بلکہ بہت سارے فورمز پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں غلام بھائی نے ہم کو سپورٹ کیا ہے, جو بنو یوتھ کی آواز کی جان ہے, ان کے بغیر تو شاید ہی ہم جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے لوگ کنیکٹڈ ہیں, کہیں نہ کہیں ہم انہی کی وجہ سے کنیکٹڈ ہیں, انہی کے ایونٹس میں ہم جاتے ہیں, انہی کے, تو وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور کراچی کے ایک ایسے علاقے میں کام کر رہے ہیں جو ہماری ریچ سے تھوڑا سا دور ضرور ہے, اور وہاں پہ میں اورنگی کی نہیں, میں ملیر کی ہوں, تو ملیر ایک کونا ہے اورنگی, اور جو ہے وہ جو اورنگی ٹاؤن میں جو وہ کام کر رہے ہیں, وہاں کے جو یوتھ کو وہ لے کے آ رہے ہیں اور ان کو ڈفرینٹ پلیٹ فارم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں, تو آج کے دور میں یہ بہت بڑی بات ہے. بے شک بالکل. سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے علاوہ آپ کسی اور کو, کیونکہ ابھی جس فیلڈ سے ہم لوگ منسلک ہیں تو وہاں پہ ٹانگیں کھینچنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں, سپورٹ کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. تو اگر وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور کسی کو یہاں آ کے آپ کو مطلب میڈیا پہ وہ کسی کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرے, تو یہ تو میں بولتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے اور مزید کامیاب. آمین آمین ثم آمین. ابھی ہم جائیں گے ایک بریک پہ. ناظرین, بریک سے پہلے میں آپ سے ایک میسج لینا چاہوں گا کہ کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میرا میسج یہ ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی ہم لوگ ہیں, ہم لوگوں کو جیسے بھائی نے بولا کہ چھوٹی سی نیکی کرنی چاہیے, تو یہ بھی ایک چھوٹی سی نیکی ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکی کر رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا مزید لوگوں کے ساتھ اس کو جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں, اس کا سلسلہ روکے نہیں. ہم دل میں نیگیٹیوٹی نہیں لے کے کہ اس بندے نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں اس کے ساتھ ایسا کیوں کروں, کیونکہ وہ اس کا ظرف ہے. آپ اپنے ظرف کے مطابق ایکٹ کریں, آپ اپنا جو ہے وہ 100% دیں, اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا. کیا بات ہے. اور جزاک اللہ, آپ ٹرانسمیشن میں آئی, اور ہماری پوری ٹیم کی دعا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ اپنے ہر زندگی کے مقصد میں کامیاب ہوں. آمین ثم آمین. ناظرین, خوبصورت سی بات کے ساتھ ساتھ ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہے ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.